الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، بیانات کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ ایسے بن جائیں کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ یہ فرما دے کہ یہ میرا بندہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وعباد الرحمن، کہ رحمان کے بندے۔ تو ہم اپنے آپ کو بیانات سن کر ایسے بنا لیں کہ اللہ ہمیں بھی یہ کہہ دے کہ یہ بندہ میرا ہے۔ ایک باپ ہوتا ہے، اپنے ایک بیٹے کو وہ تو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور ایک بیٹے کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتاتا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ دوسرا جو بیٹا ہے اس کے اخلاق، اس کا کردار ذرا کمزور ہوتا ہے، اخلاق کے اعتبار سے وہ کمزور ہوتا ہے، اس لیے باپ بھی اب اس کو اپنا بیٹا کہنے میں جھجکتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو ایسے بنا لیں کہ اللہ ہمیں کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جب اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جیسے بیٹا اپنے باپ کی مان کر چلتا ہے تو بیٹا اس کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی ہم مان کر چلیں گے تو اللہ تعالی ہماری بھی تعریف کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے بارے میں بھی یہ فرمائیں گے کہ یہ میرا بندہ جا رہا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے پڑھا خذ العفو، اللہ کا فرمان ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اس میں 3 جملے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک جملے میں فرمایا خذ العفو، کہ معافی کو پکڑ لو، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، لوگوں کو معاف کیا کرو، مضبوطی کے ساتھ معاف کرنے کو، عفو کو پکڑ لو، اپنی عادت بنا لو۔ ہم یہ اپنی عادت بنا لیں کہ لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔ اور فرمایا دوسرا جملہ جو ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ،
کہ لوگوں کو نیکی کا، بھلائی کا حکم کیا کرو، اچھائی کا لوگوں کو حکم کیا کرو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں، یہ اس امت کی پہچان بھی ہے، اس امت کی یہ پہچان ہے، اس لیے اس امت کو خیر امت کہا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ وجہ اس کی کہ تم انبیاء والا کام کیا کرتے ہو۔ انبیاء کا کام کیا تھا؟ دعوت دینا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، لوگوں کو اعمال کی طرف بلانا۔ تو یہ انبیاء کا جو کام تھا، یہی کام اس امت کے سپرد کیا گیا، اس لیے اس امت کو خیر امت کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف بلاتے ہو، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں لما تقولون ما لا تفعلون۔ اس کی جو تفسیر ہے، شاید آپ نے الٹ سن رکھا ہو، آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ اس کی تفسیر ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آیات کریمہ جو ہے لما تقولون ما لا تفعلون، یہ دعویٰ والی آیت ہے، یہ دعوت کے بارے میں دعوت آیت نہیں، دعویٰ کے متعلق یہ آیات کریمہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر ہم نماز صحیح طرح سے نہیں پڑھتے، جو طریقے ہیں، جو آداب ہیں نماز کے، نماز پڑھنے کے، ہم نماز صحیح طریقے سے، صحیح آداب کے ساتھ نہیں پڑھتے، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ ہم نماز بالکل صحیح پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ کہا گیا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ پھر جب صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتے ہو تو پھر دعویٰ بھی نہ کرو، نہ کہ دعوت کے متعلق، کہ اگر مثال کے طور پر ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارے اندر کمزوری ہے، اور ہم اعمال نہیں کرتے، ہمارے اندر کمزوری ہے، غفلت ہے، سستی ہے، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آگے دعوت دینا بھی چھوڑ دیں، بلکہ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ دعوت دینے کی وجہ سے پہلے داعی پر، دعوت دینے والے پر اثر پڑتا ہے، اس لیے دعوت دینا چاہیے، یہ انبیاء کا کام ہے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھلائی کا، اچھائی کا لوگوں کو حکم کیا کرو۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دیا کریں، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز کی دعوت دیں، یہ ہمارے ذمے ہے، یہ کسی ایک کا کام نہیں، پوری امت کا یہ کام ہے، انبیاء کے، نبی کے صدقے یہ ہمیں کام ملا ہے۔ تو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا۔ حضرات فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، تمام اعمال صالحہ میں اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں نام و نمود، شہرت، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اور اس میں اس کی دو نیتیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عمل جو تو نے کیا ہے، اس عمل میں تو نے میرے ساتھ غیر کو بھی شریک کر لیا ہے، اس لیے اب یہ تیرا عمل اس غیر کے حوالے ہے، یہ عمل میرے لیے نہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو بھی تم عمل کرو اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، صرف اور صرف اخلاص ہو، کہ ہم نے اللہ کو، اس عمل سے اللہ کو راضی کرنا ہے، دکھلاوا مقصود نہ ہو، اور اسی اخلاص کی وجہ سے اس عمل میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، وہ عمل بڑھ جاتا ہے وزن کے اعتبار سے۔
اور قیامت کے دن میدان محشر میں اعمال کی گنتی نہیں کی جائے گی بلکہ اعمال کا وزن ہوگا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن ہم اعمال کا وزن کریں گے۔ اور قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں احسن عملا، نہ کہ اکثر عملا، کے بہتر کون ہے کہ جس کے اعمال اچھے ہوں، نہ یہ کہ اعمال زیادہ ہوں۔ اب یہی اخلاص صحابہ کرام، چونکہ ان کو شرف صحابیت حاصل تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، تو اخلاص کے اعلیٰ درجے پر تھے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی کا چھوٹا سا عمل، مثال کے طور پر وہ اللہ کے راستے میں ایک مد یعنی ایک سیر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اس عمل کو صحابی کے علاوہ دوسرے جو لوگ ہیں، میں اور آپ، اگر احد پہاڑ کے بھی برابر خرچ کر دیں تو اس صحابی کے عمل کو ہم نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ وہ اس میں اخلاص اعلیٰ درجے کا ہے، اور اسی اخلاص کی وجہ سے اس عمل میں وزن پیدا ہوا، وزن آ گیا۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، ریاکاری سے، شہرت سے، دکھلاوے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، قیامت والے دن ایسے بھی ہوگا کہ اعمال تو بہت زیادہ ہوں گے، کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن ان کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہوں گے اعمال ان کے قلیل کم ہوں گے لیکن وزن ان کا زیادہ ہوگا، اور پیچھے وہی چیز اخلاص ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز جن کو ثانی عمر کہا جاتا ہے وہ افضل ہیں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب، ان کا جو مقام ہے وہ الگ جگہ، لیکن جس گھوڑے پر وہ بیٹھ کر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے، اور گھوڑے کے بھاگنے کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے گرد و غبار اس گھوڑے کے ناک میں جو چلی جاتی تھی، عمر بن عبدالعزیز اس گرد و غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے۔ اس لیے ان صحابہ کو، صحابی کو، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اولیاء اعظام میں سے کوئی ایک بھی نہیں پہنچ سکتا، اور وجہ وہی کہ ان میں اخلاص تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا خذ العفو، اللہ کا فرمان ہے معاف کرنے کی عادت ڈالو، لوگوں کو معاف کیا کرو، اور وأمر بالعرف، کہ نیکی کا حکم کیا کرو، برائیوں سے لوگوں کو روکا کرو۔ اگر کسی میں ہمیں کوئی برائی نظر آئے تو اس کو پیار کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ اس کو سمجھاؤ۔ بزرگ ہمارے فرماتے ہیں، غالباً مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب ان کے استاد محترم تھے، وہ فرماتے تھے کہ دیکھو، حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے جب کی جائے، حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے جب کی جائے تو ضرور اس کا اثر ہوتا ہے، ضرور اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہاں اگر اثر نہ ہو تو پھر یقیناً ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات اس میں موجود، مفقود ہے، نہیں پائی جاتی۔ یا تو وہ حق بات نہیں ہوگی، حق بات ہے تو حق نیت سے نہیں ہوگی۔ نیت کیا؟ حق نیت کیا؟ کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اس میں صرف اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہو، دنیا مقصود نہ ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ اور حق طریقے سے جب بات کی جائے، پیار کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ جب بات کی جائے، نہ کہ اگلے آدمی کی توہین مقصود ہو، اس کی بے عزتی کرنا مقصود ہو، تو جب یہ تینوں باتیں پائی جائیں گی، حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے جب کی جائے گی تو ضرور اس کا اثر ہوگا۔ اگر اثر نہ ہو تو پھر سمجھ لینا کہ ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات موجود نہیں۔ تو اس لیے آگے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ جاہل لوگ جو ہوتے ہیں
ان سے اعراض کرو، درگزر کرو، بحث مباحثہ مت کیا کرو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ کرتا ہے تو اس سے تم الگ ہو جاؤ سلام کہہ کے۔ یہ عباد الرحمن کی نشانی، اللہ کے بندوں کی یہ نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خذ العفو وامر بالعرف، معاف کرنے کو پکڑ لو، معاف کرنے کی عادت بنا لو، اور لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور واعرض عن الجاہلین، کہ جاہل لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، ان سے اعراض کرو، درگزر کرو۔ اور آج کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ نماز کی بھی پابندی ہے، تہجد کی بھی پابندی ہے، لیکن جب انسانیت کا مقام آتا ہے تو اس وقت ہم بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آج بظاہر ہم انسان تو نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں حقیقی انسان جسے کہا جاتا ہے، یا ایھا الانسان، حقیقی انسان جسے کہا جاتا ہے، ہم وہ حقیقی انسان نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر انسانیت موجود نہیں ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں عابد اور زاہد بننا بہت آسان ہے، لیکن انسان بننا یہ بڑا مشکل ہے۔ انسانیت کا جب کوئی مقام آتا ہے تو پھر ہم بالکل وہ کورے ہو جاتے ہیں، انسانیت سے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو یہ بھی مقصود ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان بھی بنو، ہمارے اندر انسانیت بھی ہو۔ آج یہی چیز غیروں میں پائی جاتی ہے، لیکن ہم مسلمانوں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے غیر وہ ترقی کیے جا رہے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، کہ اس کو جب بھی کوئی قدم اٹھانا پڑے گا تو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا، یہ آزاد نہیں، دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے۔ جب قدم اٹھائے اس میں دیکھے آیا اس میں اللہ کی ناراضگی تو نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی تو نہیں ہے، یہ سوچ سمجھ کر ہمیں سنبھل کر ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا۔ اور وہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے، اس لیے وہ ترقی کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلم جو ہیں وہ ترقی کے منازل طے کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے دنیا کو ہم جنت نہ سمجھیں۔ اگر ہم دنیا کو جنت سمجھیں گے تو پھر آخرت کی جنت سے ہم خالی ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنے اندر انسانیت پیدا کریں، انسان بنے، لوگوں کا دل نہ دکھائیں۔ آج اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی فرما رہے ہیں خذ العفو، لوگوں کو معاف کیا کرو، وامر بالعرف، اور بھلائی کا، اچھائی کا، نیکیوں کا حکم کیا کرو، واعرض عن الجاہلین، بحث مباحثہ نہ کیا کرو، لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو، جاہل لوگوں سے درگزر کیا کرو۔ اس لیے دوسری جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اللہ کی رضا مقصود ہو ہر عمل میں، ہر جو بھی ہم قدم اٹھائیں، جو بھی نیکی کریں، اس میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، ہمارے اندر اخلاص ہوگا، تو پھر اور آگے ہم جہاں بھی بات کریں گے اور اچھے انداز سے بات کریں گے تو ضرور اس کا آگے اثر ہوگا، کم از کم داعی کو، دعوت دینے والے کو تو اثر ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارے اندر باجماعت نماز پڑھنے کی سستی ہے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ، جماعت کی بڑی فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اکیلے نماز پڑھیں گے ایک نماز کا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو اگر ہمارے اندر اس چیز کی سستی ہے، لوگوں کو ہم دعوت دیں گے تو کم از کم ہمارے اندر بھی ندامت آئے گی کہ ہمارا عمل کیسا ہے، آیا ہم بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ لوگوں کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، آگے روزے آ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ رمضان کے لیے مقدمہ ہے، تیاری کا مہینہ ہے، جو کہ عظیم ایک مہینہ، عبادت کا مہینہ آ رہا، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔
تو اس کے لیے بھی یہ تیاری کرنی ہے رمضان کے لیے۔ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ آپ کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جاتی تھی، جیسے رجب کا چاند دیکھتے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اس رجب کے مہینے میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما، اور شعبان کے مہینے میں بھی ہمارے لیے برکت پیدا فرمائیے۔ اب شعبان کا مہینہ چل رہا تو یہ اس کو ہم اپنی یہ دعا کا معمول بنا لے، جب بھی دعا کیا کریں، دعا عبادت ہے، اللہ کا بھی فرمان مجھ سے مانگا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ خود یہ دعا کرنا یہ عبادت، الدعاء ہی العبادت، دعا کرنا یہ عبادت ہے۔ تو دعا کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، تو اللہ سے مانگیں، یہ دعا کیا کریں، یا اللہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اس میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما۔ عربی کے الفاظ اگر نہیں آتے تو اپنی زبان میں ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو میرے عزیزو، یہ 3 جملے اس آیت کریمہ میں ذکر کیے گئے، معاف کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، اور بھلائی کی طرف دعوت دینا، اچھائی کی طرف دعوت دینا، اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ کہ جاہل لوگوں سے درگزر کرنا، جس کا مقصد خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ہم انسان بن کر زندگی گزاریں۔ آج ہم معاف کریں گے، کل قیامت والے دن اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائیں گے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور دوسرا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین کہ جو بھی ہم عمل کریں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، آگے روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، جو بھی اچھے اعمال نیک اعمال ہیں، ان تمام اعمال میں صرف ایک ہمارا مقصد ہو کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اس میں صرف اور صرف یہی مقصد ہو کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اخلاص ہو، پھر یہ ہمارا عمل ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے دکھلاوا مقصود ہوا، شہرت مقصود ہوئی کہ ہمیں لوگ ہماری تعریف کریں کہ یہ بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو پھر ہم جتنا بھی خرچ کریں گے وہ سارا کا سارا ضائع جائے گا، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا مقصود ہو، ہمارے دل میں اخلاص ہو، اور ہر عمل جو ہوتا ہے اس کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا ایک ڈھانچہ ہے، ایک بدن ہے، ایک جسم ہے۔ جب ہم اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر جب کہتے ہیں، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے غیر سے اب رشتہ ہمارا بالکل ختم ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد قیام، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قعود ہے، تشہد وغیرہ، یہ سارا ایک ڈھانچہ ہے، ایک جسم ہے۔ لیکن اس میں روح کب پیدا ہوگی؟ روح پیدا ہوگی اخلاص کے ساتھ، کہ جب ہمارے دل میں یہ ہو کہ ہم نماز یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ فائدہ ہوگا، ورنہ پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہر عمل، جو بھی عمل ہوتا ہے، بلکہ جہاں بھی ہم چلے جائیں، دنیا کے کارخانے جہاں بھی ہم چلے جائیں، یہی بجلی ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، کھمبے وغیرہ ان کی وہ فٹنگ ہوتی ہے، تاروں کی فٹنگ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں کرنٹ کے ذریعے سے روح ڈالی جاتی ہے، پھر ساری چیزیں روشنی ہو جاتی ہے۔ تو یہی ہمارے اعمال، ایسے ہمارے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، ان کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک جسم، بدن ہوتا ہے، اور اس کی روح جو ہوتی ہے وہ اخلاص ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر اس کے بعد آگے کام شروع ہوتا ہے، ورنہ یہ جسم کے بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا مکمل، وہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ انسان کی ہم نے کیسے تخلیق کی۔ سب سے پہلے من نطفہ، ایک قطرہ تھا، اور پھر اس کے بعد مضغہ،
اور پھر اس کے بعد عظامہ ہڈیاں، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت، پورا یہ ایک جسم بنا، اور پھر اس کے بعد ثم انشأناہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر روح ڈالے۔ اس جسم سے پہلے روح جو تھی وہ گویا کہ کسی کام کی بھی نہیں تھی، اور نہ ہی ہم اس پر یہ حکم لگا سکتے تھے کہ وہ روح مومن ہے یا کافر ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب جسم اس کو ڈالا گیا پھر اس کے بعد آگے کام شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی تمام عبادات میں روح پیدا کریں۔ روح کے بغیر جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جسم بے جان ہوتا ہے، اس میں جان اس وقت آتی ہے، اس وقت اس میں جان پیدا ہوتی ہے جب اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ ان دونوں کے ساتھ اس چیز عمل کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے ایک یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے وہ دونوں کو ہوتا ہے، روح کو بھی اور جسم کو بھی۔ یہ نہیں کہ صرف جسم کو عذاب ہوتا ہے، روح کو عذاب نہیں ہوتا، دونوں کو ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کے ساتھ ہی گاڑی چلتی ہے۔ بہرحال ہر عمل کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اس کا ڈھانچہ بدن جسم، اور دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ روح ہے۔ اور روح کیا ہے؟ وہ ہمارا اس میں یہ اخلاص، کہ ہم جو بھی عمل کریں اس میں ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، نہ کہ کوئی دکھلاوا مقصود ہو، شہرت مقصود ہو۔ یہ شہرت مقصود نہ ہو بلکہ صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، پھر ہمارا وہ عمل قابل نجات ہوگا، وہ ہمیں نجات دلائے گا۔ ورنہ اگر اس میں ذرہ سی بھی کوئی کمزوری آ گئی، جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث وہ سنائی کہ اگر اس میں غیر کو بھی شریک کر لیا تو پھر حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عمل، اس عمل میں چونکہ تو نے میرے ساتھ غیر کو شریک کیا تھا تو اب یہ تیرا عمل اس غیر کے حوالے، غیر کے سپرد ہے۔ تو بہرحال آج کا جو میرا جو موضوع جو تھا وہ یہ ہے، 3 وہ جملے ہیں۔ خذ العفو، اللہ کا فرمان ہے کہ لوگوں کو معاف کیا کرو، معاف کرنے کی عادت بنا لو۔ اور دوسری چیز وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، کہ اچھائی کا، بھلائی کا، نیک اعمال کا حکم دیا کرو۔ اور تیسری چیز، تیسرا جملہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ اپنے آپ کو جھگڑا کرنے سے، بحث مباحثہ کرنے سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ اور چوتھی چیز جو میں نے آپ کے سامنے الگ سے حدیث بھی پڑھی، آیت کریمہ بھی پڑھی، وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، ان میں صرف اور صرف ایک چیز مقصود ہو کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہم اپنے اندر اخلاص کو پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔